نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. معزز سامعین، والدین سے حسن سلوک کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اگر ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کو گن لیں، شمار کر لیں، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہم اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. تو جہاں اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، وہیں اللہ تعالی نے ماں باپ کی شکل میں، والدین کی شکل میں ایک عظیم اور بڑی نعمت عطا کی ہے. تو اب یہ نعمت اگر ہمارے پاس موجود ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھیں، ہم ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں اور ہم ان کی نافرمانی اور بدسلوکی سے بچتے رہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو. اس آیت میں اللہ نے سب سے پہلے اپنا حق، اپنا مقام ذکر کیا. اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. اور اسی کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ماں باپ کے مقام و مرتبے کو اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ان کا مقام اور مرتبہ کتنا عظیم اور بلند ہے کہ جہاں اللہ نے اپنا حق ذکر کیا وہیں اللہ رب العالمین نے فوراً فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور اتنے ہی پر بس نہیں کیا، بلکہ آگے اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اے نبی پاک آپ ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ باتیں ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے محرمات یعنی حرام کردہ چیزوں کا ذکر کیا، اور ان حرام کردہ چیزوں میں اللہ نے سب سے پہلے شرک کو حرام قرار دیا، اور پھر اس کے بعد والدین سے حسن سلوک کی تلقین کی اور ان کی نافرمانی کرنے کو اور انہیں تکلیف اور نقصان پہنچانے کو حرام قرار دے دیا. گویا کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم انہیں تکلیف اور نقصان
نقصان پہنچاتے ہیں تو گویا کہ ہم حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ اس بات پر ہے کہ اگر ہم نے اللہ رب العالمین کی قوانین کی خلاف ورزی کی، ہم نے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو احکامات اور تعلیمات اور پیغامات ہم اور آپ تک دیے ہیں، اگر ہم نے ان کے قوانین کی خلاف ورزی کی تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی گرفت اور پکڑ ہمارے اوپر آئے گی، اور جب اللہ کی پکڑ اور گرفت آئے گی تو ہم اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس لیے اگر اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے منع کیا گیا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھیں، ہم ان سے بات کریں تو ادب اور سلیقے سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی ان کے اوپر یہ فرمان، اللہ نے ہمارے اوپر ایسے ہی یہ فرمان نہیں نازل کر دیا، بلکہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے یہاں بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو خود صاحب اولاد ہوں گے، جو اپنے اولاد کی پرورش اور تربیت کر رہے ہوں گے، انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ایک انسان کے بچے کی پرورش اور تربیت میں کتنی محنت اور مشقت لگتی ہے، تب جا کر کے ایک انسان کا بچہ جوان ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد معاشرے میں کوئی مقام اور رتبہ حاصل کرتا ہے۔ تو جب ہم یہ مقام اور رتبہ حاصل کر لیں اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، اپنے سماج اور معاشرے میں رہنے اور بسنے والے لوگوں کے سامنے ہم یہ کہتے ہوئے پھرے کہ ہمارے اوپر کسی کی محنت نہیں ہے، ہمارے اوپر کسی کی مشقت نہیں ہے، ہمارے اوپر کسی کی قربانی نہیں ہے، تو کیا یہ ماں باپ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ یقیناً اسلامی بھائیوں، یہ ماں باپ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ اس لیے اگر ہمارے ماں باپ ہمارے درمیان میں موجود ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ہم ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا اور ہمارے ماں باپ ہم سے راضی اور خوش ہو گئے تو اللہ رب العالمین بھی ہم سے راضی اور خوش ہوگا، اور اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی ہم سے راضی اور خوش نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، کہ رب کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارا اللہ بھی ہم سے ناراض ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی اور خوش رہے تو ہمیں اپنے ماں باپ کو راضی اور خوش رکھنا پڑے گا، اور ہمارے ماں باپ راضی اور خوش تو اللہ رب العالمین بھی راضی اور خوش ہو گیا۔ تو یہ جو فرمان اللہ نے نازل کیا ہے یا یہ جو احکام اللہ نے ہمیں بتلائے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، ہماری ماں ہمیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، طرح طرح کی مشقت اور تکلیف جھیل کر کے وہ اس دنیا کے اندر ہمیں پیدا کرتی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد اس ماں کی پریشانی اور تکلیف ختم نہیں ہوتی ہے، ہم چھوٹے سے بچے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہم بتا نہیں سکتے کہ ہم تکلیف میں مبتلا ہے، ہم بتا نہیں سکتے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہم رونے لگتے ہیں۔ ہمارا رونا ہماری ماں کو اس بات کا احساس دلا دیتا ہے کہ ہمارا بچہ بھوکا ہے، ہمارا بچہ پیاسا ہے۔ ہماری وہی ماں ہمیں اپنا خون میٹھے دودھ کی شکل میں پلاتی ہے، اور جب ہم جوان ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں اور ایسی ماں کے ساتھ بدسلوکی کریں، ایسی ماں کی نافرمانی کریں، تو ہم خود فیصلہ کر لیں کہ یہ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، یقیناً یہ ان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ اس لیے ہم ان کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے ہم ان کی خدمت کریں، ہم ان کی اطاعت کریں، ہم ان کی فرما برداری کریں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔
کرو اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور جب ان سے بات کرنا تو ادب اور احترام کے ساتھ بات کرنا، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما، انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ بچپن میں مجھے پالا تھا، میری پرورش کی تھی۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی اپنا حق اور اپنا مقام ذکر کیا اور فوراً ماں باپ کا حق ذکر کیا۔ جس طرح سے سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا مربی، سب کا پالنہار ایک، اسی طرح سے ہر شخص کے ماں باپ بھی ایک ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق کو اپنے حق کے ساتھ ملا کر کے ذکر کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے 5 باتیں بتلائی اس آیت میں، جن کی پابندی کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ پہلی بات کہ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کریں۔ اف معمولی درجے کی گستاخی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کسی کام کاج میں مشغول ہیں، اچانک ہمارے والدین میں سے کسی کو کوئی حاجت یا ضرورت محسوس ہوئی، انہوں نے کہا بیٹا جائیے فلاں کام کر کے چلے آئیے، ہم اٹھے، ہمیں چلے گئے، کام کر کے چلے آئے۔ اسی طرح مسلسل وہ لگاتار ہمیں 2-3 مرتبہ دوڑاتے رہے، اب ہمیں غصہ آیا، ہم نے مارا نہیں، ہم نے ڈانٹا نہیں، ہم نے اونچی آواز میں نہیں کہا، ہم نے گالی نہیں دی، ہم نے معمولی گستاخی کی، کیا امی کیا ابو آپ ہمیں بار بار دوڑاتے رہتے ہیں، تو اس کو ہم اف سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ جب یہ معمولی درجے کی گستاخی جائز نہیں تو اس سے بڑی گستاخی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے اس بات کا خیال رہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات، ہم اپنے والدین کو جھڑکے نہیں۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اچھی بات بھی اگر اس کے سامنے رکھو تو اسے غصہ آنے لگتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے حالات میں اولاد کو تاکید کی گئی ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور تم جوان ہو جاؤ اور ان کے سامنے کوئی بات رکھو اور تمہاری بات سن کر کے انہیں غصہ آ جائے اور وہ تمہیں ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دے تو تم ان کی باتوں کو برداشت کرنا، ان کی باتوں پر صبر کرنا، انہیں جھڑکنا نہیں۔ تو اس بات کا بھی خاص خیال رہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو جھڑکے نہیں۔ جب بھی ہم ان کے سامنے کوئی بات رکھے، ہماری بات سن کر کے انہیں غصہ آ جائے، وہ ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے تو ہم ان کی باتوں کو کیا کریں؟ برداشت کریں، صبر کریں۔ یہ دوسری بات رہی۔ تیسری بات، ہم اپنے ماں باپ سے ہمیشہ ادب اور احترام کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں، ہمیشہ ادب اور سلیقے سے بات کرنے کی کوشش کریں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اب اگر ہم اپنے گھر کا، اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا اگر معائنہ کریں، محاسبہ کریں اپنے گھروں کا، تو دیکھیں ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے بچے اپنے ماں باپ سے کس انداز میں بات کرتے ہیں۔ انداز میں بات کرنے کی بات چھوڑ دیجئے، انہیں مارتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، انہیں گھروں سے بے گھر کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آج صورتحال ایسی ہے کہ آج ہم بہت سارے اپنے سماج میں ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈونیشن اور چندہ دیجئے۔ جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کس چیز کا چندہ لے رہے ہیں تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہماری ایک تنظیم ہے، ہمارا ایک فاؤنڈیشن ہے جہاں ہم اولڈ قسم کے لوگوں کو اور بوڑھے مرد اور عورت کو وہاں ہم رکھتے ہیں۔ جب یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ ان بوڑھوں کو کیوں رکھتے ہیں، کیا ان کی اولادیں نہیں ہوتی ہیں، کیا ان کے بچے نہیں ہوتے ہیں، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا ہے، تو ان کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے بوڑھے ماں باپ وہاں موجود ہیں جن کی اپنی اولادیں وہاں لے جا کر کے انہیں چھوڑ کر کے آتی ہیں۔ یہ بتاتے ہیں وہ لوگ جو فاؤنڈیشن اور تنظیم چلا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کے بچے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ مہینہ 15 دن 2 مہینہ 6 مہینہ جب بھی ان کو موقع ملا وہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے کہتے ہیں
بیٹا آج چلیے، آج تمہیں تمہارے دادا دادی سے ملا کر کے لاتے ہیں۔ بچے ہنسی خوشی تیار ہوتے ہیں کہ آج ہمیں اپنے دادا دادی سے ملاقات کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ ہنسی خوشی گھر سے نکلتے ہیں، ماں کو اطلاع ملتی ہے، ان کو یہ پیغام ملتا ہے کہ تمہارا بچہ آیا ہے۔ ماں اور باپ آنکھیں بھیگی کیے ہوئے بچے کا دیدار کرتے ہیں اور حال حوال دریافت کرتے ہیں۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے دادا دادی سے ملنے گئے ہیں، وہ اپنے والدین سے سوال کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، وہ بچے جو سوال کر رہے ہیں، ہم ان کی گویا کی تربیت کر رہے ہیں کہ جب ہمارا بڑھاپا آئے گا تو ہمارا بھی ٹھکانہ یہی ہوگا۔ بچے پوچھتے ہیں، ابا ہمارے دادا دادی ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے ہیں، ہم انہیں یہاں چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو ان والدین اور ان سرپرستوں کا جواب ہوتا ہے کہ بیٹا جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو بوڑھے لوگوں کے رہنے کی جگہ اور ٹھکانہ یہی ہوتا ہے۔ گویا کہ ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ جب ہمارا بڑھاپا آ جائے تو ہماری بھی جگہ یہی ہے، ہمارا بھی ٹھکانہ یہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں گے تو آپ بتائیے کہ جب ہمارا بڑھاپا آئے گا تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا اور ذریعہ ہمارے یہ بچے بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ ہم خود فیصلہ کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری جیسی کرنی ویسی بھرنی والا معاملہ ہوگا، اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے بڑھاپے کا سہارا اور ذریعہ بنے تو ہمیں اپنے والدین کو وہ مقام اور عزت دینا پڑے گا۔ ہم جب بھی ان سے بات کریں اس ادب اور احترام سے بات کریں کہ ہمارے بچوں کو اس بات کا اندازہ ہو کہ ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ جب وہ ہمیں کوئی بات بتائیں تو ان کی بات کو ہم اس انداز میں سننے کی کوشش کریں کہ انہیں لگے کہ ہمارے بچے ہماری بات کی ویلیو دیتے ہیں۔ ہم دن بھر محنت مشقت کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے بوڑھے ماں باپ پلکیں بچھائے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے دروازے پر دستک دی، ہمارے والدین میں سے کسی نے دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی ہمارے بوڑھے ماں باپ ہم سے سوال کرتے ہیں، بیٹا صبح سے کہاں تھا، کچھ کھایا یا پیا نہیں، اتنا کام کیوں کرتا ہے، آرام بھی کر لیا کر۔ ہم جھڑکتے ہوئے، کیا اماں کیا ابا آپ ہمیں ڈسٹرب کر دیتے ہیں، پورا موڈ خراب کر دیا، باہر ایسے ہی پورے حالات خراب چل رہے ہیں اور آپ نے پورا ہمارا موڈ خراب کر دیا۔ بوڑھے ماں باپ کو جھڑک کر کے بچے آگے نکل جاتے ہیں، اپنے کمرے میں پہنچے، اپنے بیوی بچوں کے پاس پہنچے، بچے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتے ہیں، ان کے اوپر کود کر کے چڑھ جاتے ہیں اور فرمائشوں کے انبار لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ابا یہ منگایا تھا، ابا وہ منگایا تھا، آپ لائے نہیں، کیوں نہیں لاتے ہیں، لے کے آئیے، جائیے ابھی لے کر کے آئیے۔ اور چاروں طرف سے اچھل کود مچی ہے۔ باپ بھی خوشی میں اپنے بچوں کو بوسہ دے رہا ہے اور اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ جب یہ بچے چاروں طرف سے ہمیں گھیر کر کے ہمارے اوپر کود کر کے چڑھتے ہیں تو اللہ کی قسم باہر کے پورے ٹینشن بھول جاتا ہوں، اور جو دماغ میں ٹینشن ہے سب ختم ہو جاتے ہیں، باہر کی پوری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ بوڑھے ماں باپ ہمیں دیکھ کر کے اپنے ٹینشنز نہیں بھولتے تھے؟ ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہم نہیں تھے؟ یقیناً تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑھاپا اچھے انداز میں گزرے تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرنی ہوگی تاکہ ہمارے ماں باپ بھی، ہمارے بچے بھی ہمارے بڑھاپے کا سہارا اور ذریعہ بن سکے۔ تو یاد رکھنا، جب بھی ہم اپنے ماں باپ سے بات کریں ادب اور احترام کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں، بے ادبی اس میں داخل نہ ہو۔ یہ تیسری بات رہی کہ ہم جب بھی اپنے ماں باپ سے بات کریں ادب اور احترام کے ساتھ بات کریں۔ اور اسی طریقے سے چوتھی بات جو ہمیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی ہر طرح سے حفاظت کریں، ہر طرح سے ان کی دیکھ بھال کریں۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ جس طرح سے ایک چڑیا اپنے چوزوں کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتی ہے اور ہر طرح سے اس کی حفاظت کرتی ہے، بالکل اسی طرح سے جب اولاد جوان ہو جائے اور ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کو چاہیے کہ وہ ہر طرح سے ان کی دیکھ بھال کرے، ہر طرح سے ان کی حفاظت کرے، کوئی پریشانی اور تکلیف ان تک نہ پہنچنے دے۔ اور اسی طریقے سے پانچویں اور آخری بات جو ہمیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہم ان کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ان پر رحم اور شفقت فرما، انہوں نے بچپن میں رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے پالا تھا۔ ہمیں اندازہ ہے ہمارے ماں باپ کتنی مشقت اور تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ایک بار
बाप दिन रात मेहनत मशक्कत करता है, माल दौलत रुपए पैसे कमाता है, दूसरों के यहाँ नौकरियां करता है, यहाँ तक कि नौबत और सूरत हाल ये होती है कि अपना घर, अपना बार, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त सब को छोड़ करके यहाँ तक कि अपने आबाई वतन को छोड़ने पर मजबूर होता है कि अगर आज हमने थोड़ी सी मेहनत कर ली, आज हमने थोड़ी सी मशक्कत कर ली, आज हमने थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर ली, तो इसके जरिए से हम अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिला सकेंगे, उनके रहने सहने का बेहतरीन इंतजाम कर सकेंगे, उनके खाने पीने का अच्छा इंतजाम कर सकेंगे, उन्हें आला से आला तालीम दिला सकेंगे। यही सब सोच करके हमारे वालिदैन, हमारे बाप मेहनत और मशक्कत करते हैं, और उसके बाद जब हम जवान हो जाएं और ऐसे माँ बाप के साथ बदसलूकी करें तो हम खुद फैसला करें कि क्या ये उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। यकीनन ये उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। माँ की मशक्कत का अंदाज़ा हम खुद लगाएं कि एक माँ, हम अपने माँ के साथ, छोटे से बच्चे हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, ठंडी का महीना है, बिस्तर पर हम पेशाब कर देते हैं, माँ की आँख खुलती है, माँ देखती है कि मेरा बेटा बिस्तर पर पेशाब किए हुए है और गीले जगह पर लेटा है। अगर उस माँ के पास कोई दूसरा बिछाने का सामान है, उठती है उसे लाती है, नींद खराब करती है, लेकिन अगर उसके पास कोई दूसरा बिछौना नहीं है तो वो खुद अपना उठा करके उस बच्चे को सूखे जगह पर लिटाती है और खुद गीले जगह पर लेट जाना गवारा कर लेती है। ये मशक्कत, ये तकलीफ हमारे माँ बाप के अलावा और कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए इस्लामी भाइयों, हम जवान हो जाएं, हम बड़े हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं तो इनकी अहमियत को पहचाने, इनकी कद्र करें और इनको इज्जत की निगाह से देखें और इज्जत देने की कोशिश करें। जब वो हमसे कोई बात करे, कोई बात बताएं तो हम ऐसे अंदाज में सुने कि उन्हें इस बात का एहसास हो कि वाकई में हमारे बच्चे हमारी बात की बड़ी अहमियत रखते हैं, हमें बहुत अहमियत देते हैं। अगर हमने ये काम कर लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमसे राज़ी और खुश हो जाएंगे, और अगर हमने ये काम नहीं किया तो अल्लाह भी नाराज़ और दुनिया में हमारे वालिदैन भी नाराज़, और हमारे ऊपर बद्दुआओं की बद्दुआ उनकी इतनी असर करेगी कि हम दुनिया में भी हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए हम उनको राज़ी और खुश करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमसे राज़ी और खुश हो जाए। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताऊं कि हमारे माँ बाप हमारे लिए, या खास करके वालिद बाप जो होते हैं, वो किस अंदाज में बच्चों की तरफ से जो परेशानियां आती हैं हंसते खेलते बर्दाश्त कर जाते हैं। एक बाप अपने बेटे से कहता है कि बेटा मुझे सेब खाना है, आप मेरे लिए सेब ले आइए। लड़का ठीक है, बाजार गया और सेब ला करके वालिद की खिदमत में रख दिया। बाप ने कहा नहीं, मैं इस सेब को यहाँ नहीं खाऊंगा, मेरे साथ आप फला पहाड़ी पर चलो, उस पहाड़ी पर बैठ करके हम खाएंगे। पहाड़ी के पास पहुँचते हैं, बाप ऊपर लेके चढ़ जाता है, बच्चा सेब निकाल के देता है, बाप खाने के बजाय उस सेब को फेंक देता है। खाया नहीं, उस सेब को नीचे गिरा दिया। बेटा दूसरा निकाल के देता है, नहीं दूसरा नहीं, मुझे वही सेब चाहिए जो नीचे गिरा है। बेटा दौड़ता हुआ जाता है, उठा के लाता है। इसी तरह बाप 2-3 मरतबा किया। अब उसे इस बात का महसूस होने लगा कि मेरा बच्चा गुस्सा हो रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है। बाप को महसूस हुआ तो बाप ने पूछा कि बेटा गुस्सा आ रहा है? तो बच्चे ने जवाब दिया कि अब्बा बार बार मैं आपको सेब खाने के लिए दे रहा हूँ और आप बार बार नीचे फेंक दे रहे हैं, तो गुस्सा नहीं आएगा? तो बाप ने कहा कि जब तुम छोटे थे, है ना, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, जब तुम छोटे थे तो मैं इसी पहाड़ी पर तुम्हें रोज अक्सर लेकर के आया करता था और तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा बॉल, एक छोटा सा गेंद हुआ करता था, उससे तुम उछाल उछाल करके खेला करते थे और वो तुम्हारे हाथ से छूट करके नीचे गिर जाता, तुम रोने लगते, मैं दौड़ता हुआ नीचे जाता और उठा करके ला करके तुम्हारे हाथ में रख देता ताकि तुम खुश हो जाओ। और ये कोई एक मर्तबा का मामला नहीं होता, अक्सर मैं तुम्हें यहाँ लाता और अक्सर कई मर्तबा तुम्हारे हाथ से नीचे छूट करके गिर जाता और मैं बार बार दौड़ करके जाता और उठा करके लाता। सोचिए एक बाप कितना हंसते खेलते तकलीफ और मशक्कत को बर्दाश्त कर ले जाता है कि हमारे बच्चों पर कोई आँच ना आए, हमारे बच्चे दुखी ना हो, बल्कि हंसते खेलते रहे, मुस्कुराते रहे। तो याद रखना, हर औलाद को ये नसीहत और ये पैगाम है कि हम हमेशा अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करें, क्योंकि
اگر ہم ان کی زندگی بھر خدمت کرتے رہے تب بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ میں بتاؤں آپ کو، امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ یمن کے اندر ایک آدمی تھا، اس کی ایک بوڑھی ماں تھی، اس بوڑھی ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے حج کرنا ہے۔ لڑکا پریشان ہوا کہ میری ماں اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، میں انہیں کیسے حج پر لے کر کے جاؤں؟ چنانچہ بچے نے فیصلہ کیا، اور اس وقت کی سواری گھوڑے اور خچروں کی سواریاں ہوا کرتی تھی۔ لڑکے نے سوچا کہ اگر میں انہیں سواری پر بٹھا دوں اور بٹھانے کے بعد رسی وغیرہ سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دوں تو ان کے جسم کے چمڑے اتنے نرم و نازک ہو چکے ہیں کہ ان کے جسم پر جو نشان پڑیں گے اس کے بھی تکلیف کو برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ بچے نے اپنی اس بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھایا، مکہ لایا، مکہ لانے کے بعد حج کے تمام ارکان و واجبات اپنے کندھے پر بٹھا کر کے ادا کروایا، اور وہ شخص طواف کر رہا ہے، غالباً طواف افاضہ یا طواف وداع کے وقت، اور اس کے زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے کہ اے ماں آج تجھے ایسی سواری نصیب ہوئی جس پر تجھے کوئی تکلیف اور پریشانی محسوس نہیں ہوئی۔ اس وقت کے مسلمانوں کے امیر الحاج موجود رہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی طواف کر رہا ہے، دوران طواف اس کے زبان سے اللہ کے ذکر و اذکار کے بجائے یہ کون سے جملے نکل رہے ہیں؟ انہوں نے صحابہ سے کہا کہ جب یہ شخص طواف سے فارغ ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ جیسے ہی وہ طواف سے فارغ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے امیر الحاج بلا رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ آدمی کہتا ہاں ہاں بتلائیے کہاں ہے، مجھے بھی ان سے ملنا ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ رہے امیر الحاج۔ یہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر الحاج آپ مجھے بتلائیے کہ میری بوڑھی ماں نے مجھے کہا حج کرنا ہے، میں نے یمن سے اپنے کندھے پر بٹھایا، یہاں لایا، یہاں لانے کے بعد حج کے تمام ارکان و واجبات اپنے کندھے پر بٹھا کر کے ادا کروایا۔ اب آپ بتائیے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اس آدمی کا سوال سنیے گا، اور اگر ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ ہم نے تھوڑی سی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر دیا، ہم نے تھوڑا سا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر دیا تو ہم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ امیر الحاج نے جواب دیا کہ تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا تھا، جنم دیتے وقت اس کے منہ سے جو چیخ نکلی تھی ابھی تم نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے تھوڑا سا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر دیا، ہم نے تھوڑا سا ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر دیا، ہم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، ان کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، اور انہی احسانات کے بنا پر ہمیں ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ان آیات کے اندر انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اور والدین کا شکر گزار ہوں۔ یہاں بھی اللہ نے اپنے شکر کو بجا لانے کا حکم دیا۔ جس طرح اللہ کے بے شمار احسانات ہیں اور انہی احسانات کے بنا پر اللہ کا شکر ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، اسی طرح سے ہمارے ماں باپ کے بھی ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، اور انہی احسانات کے بنا پر ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا ہمارے لیے ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ تو اور اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور بات کی وضاحت کر دی کہ اگر ہمارے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ ہمیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمارے ماں باپ ہمیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ انما الطاعۃ فی المعروف۔ اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت صرف اور صرف نیکی میں ہے۔ تو اگر ہمارے ماں باپ ہمیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے، لیکن ہاں اگرچہ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، پھر بھی ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، پھر بھی ہمیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پاس میری ماں آئی ہوئی ہے اور وہ مشرکہ میں سے ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ ہمارے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، پھر بھی ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، پھر بھی ہمیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، پھر بھی ہمیں ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا ہے، صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق رکھی ہے۔ اب اسی سے جڑا ایک بہت اہم بات کہ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ جب ہمارا بڑھاپا آ جائے، ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، تو ہمارے یہ بچے ہمارے بڑھاپے کا سہارا اور ذریعہ بنے، ہمارے یہ بچے ہمارے بڑھاپے کا لاٹھی بنے۔ تو یاد رکھنا اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے ان بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کریں گے، اگر ہم اپنے ان بچوں کی تربیت دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ کریں گے، تب تو ہمارے یہ بچے ہمارے بڑھاپے کا سہارا اور ذریعہ بنیں گے۔ اور یاد رکھنا اس اہم کام میں، اس بچوں کے اس اہم تربیتی کام میں سب سے اہم رول، سب سے اہم کردار ایک ماں کا ہوتا ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی ہم اپنے گھروں میں شادی بیاہ کا معاملہ کریں، یا اسی طریقے سے جب بھی ہم اپنے گھروں میں کسی بہو کو تلاشنے کی کوشش کریں، تو آج ہماری نظروں میں یہ بات ہوتی ہے کہ کون اونچے خاندان کا ہے، کون مالدار ہے، ہمیں اس کے اخلاق سے، ہمیں اس کے کردار سے، ہمیں اس کے کیریکٹر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اونچا خاندان ہو، مال و دولت والی ہو، اور اس کے بعد ایسی بد کردار عورت ہمارے گھروں میں بہو بن کر کے آ جاتی ہے، ہمارا پورا جنت نما گھر، ہمارا پورا اچھا شاندار عالی شان دیندار گھر وہ جہنم نما بن جاتا ہے۔ اگر ایک نیک عورت ہمارے گھر میں بہو بن کر کے آ گئی تو ہمارا وہ جہنم نما گھر جنت نما بنا دے گی، اور اگر ایک بد کردار اور فاحشہ عورت ہمارے گھر میں بہو بن کر کے آ گئی تو ہمارا وہ جنت نما گھر تباہ کر کے جہنم نما گھر بنا دے گی۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، جب کبھی بھی اپنے گھروں میں شادی بیاہ کا معاملہ کریں تو نیک عورت کا انتخاب کریں، کیونکہ بچوں کو بنانے میں، بچوں کی تربیت سازی میں، بچوں کی ذہن سازی کرنے میں، بچوں کی تربیت کرنے میں سب سے اہم رول ماں کا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاؤں جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ بچوں کی تربیت میں ماں کا کتنا بڑا رول اور کردار ہوتا ہے۔ ایک عدالت کے اندر چوری کا معاملہ لایا گیا، عدالت نے فیصلہ سنایا کہ بچے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ہاتھ کاٹنے سے پہلے بچے سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے، آخری تمنا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ اس عدالت کے اندر میری ماں کو لایا جائے اور میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے اقطعوا لسان امی قبل ان تقطعوا یدی، میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹو۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ بچے سے پوچھا گیا، بچے نے بتایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو پڑوس کے یہاں سے ایک انڈا چرا کر کے لایا، معمولی سا انڈا چرا کر کے لایا، کوئی بڑا ڈاکہ نہیں ڈالا، لاکھوں کروڑوں کی چوری نہیں، سونا چاندی نہیں، ایک معمولی سا انڈا چرا کر کے لایا اور میں نے اپنی امی کی خدمت میں رکھ دیا۔ میری ماں نے پوچھا بیٹا یہ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے بتایا کہ فلاں کے یہاں سے چرا کر کے لایا ہوں۔ اس وقت میری ماں نے مجھے مارا نہیں، میری ماں نے مجھے ڈانٹا نہیں، میری ماں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ جو کام تم کر کے آئے ہو غلط ہے، بلکہ میری ماں نے میری پیٹھ تھپ تھپائی، مجھے شاباشی دی اور کہا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا، میرا بیٹا بڑا ہو گیا۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ میں اس عدالت کے اندر کھڑا ہوں۔ اس لیے اقطعوا لسان امی قبل ان تقطعوا یدی، میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹو۔ تو اگر وہ ماں یا وہ عورتیں یا وہ خواتین اپنے بچوں کی اچھے انداز میں تربیت کریں تو یہ بچے قوم و ملت کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے سود مند ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ آنے والے وقت میں وہ اچھے کام کریں گے جس سے ملک کا، سماج کا، معاشرے کا، گاؤں کا، جس علاقے اور سماج میں رہ رہے ہیں ان علاقوں کا نام ہوگا، ملک کا، وطن کا، ہر کسی کا نام روشن ہوگا۔ اور اگر ہم اپنے غلط راستوں پر رہے تو یقیناً ہم دنیا میں بھی ذلت و خوار اور آخرت میں بھی ناکامی ہمارے ہاتھ لگے گی۔ اس لیے اسلامی بھائیوں،
بچوں کی تربیت میں ماؤں کا بہت اہم کردار اور رول ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ صالح اور نیک اور اچھا بنے اور ہمارے بچے آنے والے وقت میں ہمارے لیے سود مند بنے، تو اس کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا، ہمیں ہوشیار ہونا پڑے گا اور ہمیں ان کی فکر کرنی پڑے گی، اور ہمیں اپنے خواتین کو، اپنی ماؤں کو، اپنے بہنوں کو اس لائق بنانا پڑے گا کہ وہ ہمارے بچوں کی اچھے انداز میں تربیت کر سکے۔ ہمیں لاپرواہی برتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت نازک مرحلہ ہے، بہت نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ان کاموں پر عمل کر لیا، اللہ کی قسم ہماری دنیا بھی بن سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گی تو ہم یوں ہی بے ڈھنگی جو زندگی ہماری چل رہی ہے، ایسے چلتے چلتے قبر میں پہنچ جائیں گے اور کچھ ہمارے ہاتھ نہیں لگے گا۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے والدین کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، جن کے والدین وفات پا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ انہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ، اور اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اے اللہ انہیں نیک، صالح اور دیندار بنا، اے اللہ دین پر چلنے والا بنا، اور اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔